علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الحمد لله كما حمده عباده الصالحون والملائكة المقربون والحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون وخيرا من كل ذلك كما حمد نفسه في كتابه المكنون والصلاة والسلام على در الله المكنون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الكرام وأصحابه الفخام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأكمل التسليم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رفیقان گرامی، میں اگر جاگا رہوں اور کوئی بے معنی سی بات کہی جائے تو مجھ سے چپ رہا نہیں جاتا۔ اگر اسٹیج پر سو جاؤں تو معذور، اس لیے مجھے رافضیوں کا یہ مصرع بالکل پسند نہیں آیا۔ سارے جہاں سے افضل ہے گھرانہ حسین کا، یہ مصرع مجھ کو بالکل پسند نہ آیا۔ سارے جہاں میں کیا انبیاء و مرسلین نہیں داخل ہیں؟ پھر ان کے بعد
حضرات شیخین کریمین ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما داخل نہیں ہے؟ سارے جہان میں کیا صحابہ کرام داخل نہیں ہیں؟ اب پورے گھرانے کو آپ نے کہہ دیا کہ سارے جہاں سے افضل. یہ عقیدہ رافضیوں کا ہے. وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے امام ہیں، سمجھ گیا، جتنے ہمارے امام ہیں، امام مہدی تک سخت سے سخت معصوم ہیں، انبیاء کرام سے افضل ہیں، سوائے رسول پاک کے سب سے افضل. اس عقیدے کو عقیدہ شیعیت نہیں، عقیدہ رافضیت کہا جاتا ہے. شیعیت اور ہے، رافضیت اور ہے. شیعیت میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کان ابو حنیفہ شیعیت، امام ابو حنیفہ شیعی تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر حب اہل بیت شیعیت ہے تو پہلا شیعہ میں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طرح ہمارے ائمہ میں اہل بیت کی محبت رہتی تھی، مگر یہ نہیں. امام اعظم نے بھی یہی فرمایا کہ حضرات شیخین سب سے افضل، اور تمام ان کے بعد تمام خلفاء راشدین انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل انسان ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے ذرا شعر پڑھنے سے پہلے اس کا معنی بھی سوچ لینا چاہیے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں کچھ سنی لوگ بھی رافضیت کا درس دینے لگے. حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ امیر معاویہ کے لشکر سے وہ شہید نہیں ہوئے. جب ابھی بتایا مولانا ابو یوسف محمد نے کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ بخاری شریف میں ہے کہ مسجد بنانے کے وقت سب صحابہ کرام جو وہاں تھے اپنے کاندھے پر مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر ایک ایک پتھر لاتے اور حضرت عمار اپنے دونوں کاندھوں پر ایک ایک پتھر رکھ کے لاتے، دو دو پتھر ان کے ساتھ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابی ایک ایک پتھر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتھر لاتے یہاں تک کہ حد تک برقرا بطنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک شکم مبارک تک مٹی سے بالکل ایسا ہو گیا کہ حدیث میں ہے کہ آپ کے سینے مبارک پر
بہت بال تھے اور وہ بال سب کے سب مٹی سے چھپ گئے. اتنی بڑی خدمت یہ حضرات مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے وقت کر رہے تھے. رسول پاک کی جب نظر پڑی کہ عمار ابن یاسر دو پتھر لا رہے ہیں تو ان کے پیٹ سے اور ان کی پیٹھ سے اپنے دستے پاک سے گرد کو جھاڑنے لگے اور فرماتے ہیں وَيْحَكَ يَا عَمَّارَ تَقْتُلُ فِئَةُ الْبَاغِيَةِ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَكَ إِلَى النَّارِ. ہائے ہائے اے عمار، تجھے تو شہید کر دے گا ایک باغی گروہ. تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. اب رابطیوں نے کہا کہ اس سے دیکھو امیر معاویہ کا جہنمی ہونا ثابت ہو گیا کہ وہ بلا رہے ہیں جہنم کی طرف. حالانکہ غلط ہے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو قرآن کی وحی اترتی تھی تو اس کے لکھنے پر مامور کیا. وہ لکھتے تھے اور رسول پاک نے ان کی شان میں کچھ حدیثیں بھی فرمائی. امام بخاری اور تمام سیاستہ کی کتابوں میں امیر معاویہ کی سے روایت کی ہوئی حدیثیں موجود ہیں. اگر وہ قابل اعتبار نہ ہوتے تو ان کی کوئی حدیث لکھی نہ جاتی. یہ بخاری شریف، مسلم شریف، بخاری میں تو اختصار سے، مسلم شریف میں یہ حدیث بھی امیر معاویہ کی موجود، جس پر تمام فقہاء کرام عمل کرتے ہیں کہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت امیر معاویہ. اذان ہو رہی تھی تو جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو امیر معاویہ نے بھی اسی کو دہرایا. پھر جب انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا تو امیر معاویہ نے بھی یہی پڑھا. اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو امیر معاویہ نے بھی ایسے ہی پڑھا. پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جب یہ کہا تو انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ ان دونوں میں پڑھا اور لا اخیر تک ساری اذان کا جواب دہرا کر دیتے رہے سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کہ ان کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ. جب اذان ختم ہو گئی تو آپ فرماتے ہیں سن لو، جب اذان ہوتی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جواب دیتے تھے جیسے میں نے جواب دیا. یہ پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک کام کی وجہ سے رافضی ان کا نام لیتے نہیں ہیں، بھلے یہ ہے حسین کہ یہ تو پیٹتے رہیں گے، مگر بات کیا ہوئی؟
امیر معاویہ لشکر لے کر ملک شام سے آئے اور کوفے سے اپنا لشکر لے کر سیدنا امام حسن نکلے. دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. بیچ میں ایک اونچی جگہ پر سیدنا امام حسن اٹھے اور سر اونچا کر کے دونوں لشکر کو ایسے ایسے دیکھا. 1,00,000 کا لشکر امیر معاویہ کے ساتھ اور 1,00,000 سے زیادہ کا لشکر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ. دونوں لشکر دیکھنے کے بعد آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. فرمانے لگے ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان. یہ نہیں کہا کہ ادھر مسلمان ادھر مومنین اور ادھر منافقین. یہ نہیں کہا انہوں نے. فرمایا ادھر بھی مسلم ادھر بھی مسلم. اب جنگ ہوگی تو خون کس کا بہے گا؟ ادھر شہید ہونے والے وہ بھی مسلم اور ادھر مقتول ہونے والے وہ بھی مسلم. مسلمانوں کا خون ہزاروں 10,000-20,000 50,000 25,000 جتنے بھی مسلمانوں کا خون جائے گا تو مسلمان ہی تو قتل ہوئے. یہ انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا، یہ جنگ ہرگز نہیں ہوگی. بلاؤ معاویہ کو صلح کی بات کریں. امیر معاویہ بلائے گئے. آئے فرمایا آپ لشکر لے کر آئے ہو اتنا بڑا، میں بھی آپ کے لشکر سے بڑا، مگر خون کس کا بہے گا؟ ہم دونوں کی لڑائی میں خون کس کا بہے گا؟ منافقین کا یا مومنین کا؟ انہوں نے کہا مومنین کا. تو فرماتے ہیں مجھے یہ ہرگز پسند نہیں. میری خلافت میں آپ کو اپنی خلافت دے دوں گا، مگر کچھ شرطیں ہیں. ان شرطوں کو مان لیجیے اور اس کے مطابق عمل کریے. ان میں ایک شرط یہ تھی کہ آپ اگر مجھ سے پہلے انتقال کر جائیں تو وہ خلافت مجھ کو واپس آئی. سمجھ میں آئی نا؟ اور اگر میں پہلے انتقال کر گیا اور آپ زندہ رہے تو آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتے، اپنے بیٹے پوتے کسی کو بھی خلیفہ بنا نہیں سکتے. مسلمان جس کو چاہیں گے خلیفہ چنیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ امیر معاویہ نے یہ سب بات مانی. شیعہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنایا اور اس کی بیعت کے لیے ادھر ادھر پیغام دیا. اب میں سمجھ نہیں پاتا کہ اگر خلیفہ کسی کو خلیفہ بنا دے اپنے بعد کا تو بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے سیدنا عمر فاروق کو خلیفہ بنا دیا کہ میرے بعد یہ رہیں گے. کیا حضرت عمر فاروق کی بیعت کی گئی؟ نہیں. اگر امیر معاویہ کسی کو خلیفہ بناتے تو بیعت کی کوئی ضرورت نہیں. یہ شیعوں نے نکالا ہے. امیر معاویہ کے بارے میں یہ روایت صاف موجود ہے کہ جدید کے بارے میں اپنی اخیر عمر میں
فرماتے تھے کہ مجھے اس کا کرتوت بالکل پسند ہے. اللہ تعالی مسلمانوں کو اس کے شر سے بچائے. یہ کہا کرتے امیر معاویہ. اس وجہ سے اب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے جس کو خلیفہ بنا دیا اس کو بیعت کی ضرورت نہیں ہوئی. امیر معاویہ کی کوئی بیعت نہیں کی گئی. امام حسن خلافت رکھتے تھے, انہوں نے اس کو خلیفہ بنایا, ان کو بنایا, تو انہوں نے بیعت کرائی اپنی نہیں کرائی. تو اب جب انہوں نے بیعت نہ کرائی بلکہ امیر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت دی, تو امیر معاویہ اگر نااہل تھے, لعنت کے مستحق تھے, تو یہ لعنت کس کی طرف چلی گئی؟ کیا حضرت امام حسن کی طرف نہیں گئی؟ ان کی شان میں گستاخی نہ ہوئی کہ انہوں نے ایک نااہل کو خلیفہ کیوں بنایا, ایک ملعون کو خلیفہ کیوں بنایا؟ معاذ اللہ رب العالمین. میرے آقا کی یہ حدیث بخاری شریف میں ہے کہ ممبر شریف پر جلوہ بار تھے. امام حسن لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں پہنچ گئے, مسجد نبوی شریف میں. ممبر سے اتر کر آقا کائنات نے ان کو اٹھایا اور اپنے بغل میں ممبر پر بٹھا لیا. فرمایا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے, سردار ہے, سید ہے, سید ہے. ان کو میرے آقا نے اپنی زبان مبارک سے سید کہا اور کسی کو نہیں کہا. سمجھ گئے؟ امام حسن کو سید کہا تو ان کی سیادت کتنی مضبوط ہے. سمجھ گئے؟ یہ سید ہے. کیوں؟ لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اس لیے کہ مسلمانوں کی دو بہت بڑی بڑی جماعتوں میں یہ صلح کرائے گا, اس لیے یہ سید. سمجھ جا رہی بات؟ اب سمجھ میں مجھے یہ بھی آیا کہ جو صلح کرائے وہ سید ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ تو جو سید ہوگا تو اس صلح کو صحیح مانے گا اور امیر معاویہ کی عزت کرے گا. نہیں تو نہیں آتی گا. ہاں, اس لیے افتخار ملت جو کوئی امیر معاویہ کی شان میں توہین کرتا ہے در حقیقت وہ صحابہ کرام کی توہین میں لگا ہوا ہے. وہ صحابہ کو صحابی نہیں مانتا. سبحان اللہ. امیر معاویہ کے لشکر اور سیدنا امام حسن کے لشکر, حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے لشکر میں بڑے بڑے بزرگ صحابہ دونوں طرف تھے. سمجھ میں آئی بات؟ دونوں طرف بڑے بڑے بزرگ صحابہ. ادھر عمار ابن یاسر بزرگ تھے, ادھر حضرت زبیر ابن عوام, حضرت طلحہ ابن عبید اللہ, یہ دونوں عشرہ مبشرہ یہ بھی تھے. امیر معاویہ سے تھا. تو امیر معاویہ پر جو لوگ لعنت بھیجتے ہیں کیا پسند کرتے ہیں؟ وہ اس بات کو کہ وہ لعنت حضرات عشرہ مبشرہ کی طرف پلٹے.
معاذ اللہ، استغفر اللہ. ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ صحابہ کرام نے آپس کی اگر کوئی لڑائی ہوئی ہو تو اس کو مجتہدوں کے اختلاف پر محمول ہے کہ بہت سے مسائل میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان اختلاف ہے، تو اس سے ہم امام شافعی کو غلط نہ کہیے اور شافعی امام ابو حنیفہ کو غلط نہ کہیے. اسی لیے جب حضرت امام شافعی آئے بغداد شریف اور سیدنا امام اعظم کے مزار کی حاضری دی اور بھی بزرگوں کی حاضری دی، مگر جب تک وہ بغداد میں رہے، جب تک بغداد میں رہے، امام شافعی مذہب حنفی کے مطابق نمازیں پڑھتے ہیں. غلطی ایسی تو سنو، اللہ نے ان دونوں کو دوسری شان دی. عمار ابن یاسر بدری صحابی ہیں، طلحہ ابن عبید اللہ، زبیر ابن عوام یہ بھی بدری صحابی. سمجھ میں آئی نا؟ ہاں، اس لیے اس میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لشکر کی ذرا ناسمجھی سے یہ اس جنگ کا مسئلہ فیصلہ کن نہیں ہوا. کیا ہوا کہ جب مولا علی اور امیر معاویہ میں جنگ صفین ہو رہی تھی تو مولا علی کا لشکر امیر معاویہ کے لشکر پر غالب آنے لگا، وہ پیچھے ہٹنے لگے. امیر معاویہ نے دیکھا کہ ارے میں تو ہار جاؤں گا، سمجھ گئے؟ حکم دیا کہ نیزے پر قرآن مجید کا مصحف ایسے اٹھا بلند کرو اور شور کرو، صلح 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 صلح، شور کرو. تو نعرہ صلح لگنے لگا. امیر معاویہ نے کہا جنگ جاری رکھو، یہ معاویہ کی جنگ، معاویہ کا جنگی فیصلہ ہے، یہ صلح نہیں ہے، جنگی فیصلہ. یہ حضرت مولا علی نے فرمایا. مگر شیعہ علی کہنے لگے قرآن سامنے ہے، ہم لوگ جنگ نہیں کریں گے. بولو، یہ شیعہ علی تھے تو علی کا حکم ماننا چاہیے تھا، امیر معاویہ کا کہ اس فیصلے پر کیوں چلے، اس کے موافق کیا ہوئے. ہم اہل علم زیادہ اچھا سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ جنگ اللہ تعالی اس کے بارے میں ہم لوگوں کی زبان ہمیشہ بند رکھے. یہ بزرگ یہ ایسا ہی ہے جیسے مائی بابا یعنی ماں اور باپ دونوں آپس میں لڑ گئے تو بیٹوا نہ باپ کا ساتھ دے گا نہ اماں کا ساتھ دے گا، بلکہ دعا کرے گا اے اللہ دونوں میں صلح کرا دے، اے اللہ دونوں میں صلح کرا دے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اس لیے امیر معاویہ اور حضرت علی کی لڑائی ماں باپ کی لڑائی جیسی ہے، یہ سمجھو بس. سمجھ میں آئی بات؟ زبان درازی اللہ نے ہم کو نہیں سکھائی، زبان درازی اللہ نے خارجیوں کو دی اور رافیوں کو دی. جو بد مذہب ہے وہ زبان دراز. سمجھ گئے؟ اب حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. رافضی ایک ہاتھ لمبی زبان نکالتے ہیں اور گستاخیاں کرتے ہیں. بات چیزیں ایسی ہی بول کہتے ہیں کہ پھر نارے و سفر ہو جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ اور خارجی مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف وہ بھی اپنی ڈیڑھ گز کی اپنی زبان نکالتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں. مگر یہ سن لو دونوں کہ جنگ صفین کے بعد ان خارجیوں سے لڑنے کے لیے مولا علی فوج لے کر نکلے جنگ کرنے کے لیے، اور ادھر امیر معاویہ بھی ان خارجیوں سے لڑنے کے لیے نکلے. دونوں طرف سے چکی میں پس گئے خارجی. بولو کیا بات تھی کہ اس معاملے میں مولا علی اور یہ حضرت امیر معاویہ ایک پلیٹ فارم پر نظر آ رہے. اور آج اتنی لمبی زبان ہو گئی. خارجی کے نام سے تو اب اس نام سے سب ختم، نام ہی نہیں لیا جاتا. مگر چولا بدل لینے سے چیز تو نہیں نہ بدلے گی، نہیں نہ بدلے گی. اس خارجی کا نام آج کل بہادی ہو گیا، اس کا نام بہادی ہو گیا، اور پھر ترقی کر کے جو بندی بھی ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یزید کو کہتے ہیں امیر المؤمنین یزید رضی اللہ عنہ. میں سہارنپور گیا ایک مرتبہ محرم شریف کی، عاشورہ شریف کی تقریر کرنے. کہاں گیا؟ سہارنپور ان کا سب سے بڑا سب سے پرانا مدرسہ، دیوبندیوں کا سب سے پرانا سب سے بڑا مدرسہ. سمجھ گیا؟ جس کو بنی ابراہیم قاطعہ کے مصنف نے خود قائم کیا. کیسے؟ یہ اس مدرسے کے گیٹ کے سامنے ہی میرا جلسہ تھا. 3 روز کا پروگرام تھا. میں نے تینوں روز تقریر کی. میں اس وقت آج کی طرح سے نہیں تھا. ہاں، میری داڑھی بھی جھڑتے جھڑتے ایک پاؤ رہ گئی. اس وقت یہ داڑھی بھرپور تھی، اور یہ داڑھی سفید ہونا شروع ہوئی اس وقت جب میری عمر 70 کے آگے نکل گئی تب. اور اس سے پہلے سب ایک دم کالا کالی. میرے شاگردوں کی داڑھی پوری سفید ہو گئی اور میری بالکل پوری کی پوری کالی. ایسا ایسے بھی میرے شاگرد. بہرحال میں نے تقریر کی. پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن کی تقریر کے بعد جب میں تقریر سے بیٹھا، ایک آدمی سامنے سے میرے پاس آیا، اٹھ کر کے آیا. مولانا صاحب، آپ نے تقریر کی، یزید کے خلاف بہت کچھ آپ نے کہہ دیا، مگر بخاری شریف میں یزید کو جنتی لکھا. یزید کو جنتی لکھا. میں نے کہا کہ بخاری شریف میں یزید نام تو آئے ہیں، یزید ابن
یزید ابن ابی سفیان، یزید ابن سعید اور بھی یزید ابن سکن اس طریقے پر آئے تو ہیں، مگر معاویہ کے بیٹے یزید کا کہیں بخاری میں نام نہیں آیا۔ تمہیں مل گیا؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا تم نے پڑھا ہے؟ کہ نہیں میں نے تو نہیں پڑھی۔ اس لیے تم کیسے بول رہے ہو کہ بخاری میں ہے؟ اس کو جنتی لکھا ہے کہ شاہ بلیغ الدین صاحب نے اپنی تقریر میں یہی فرمایا، اور ان کا کیسٹ میرے پاس موجود ہے۔ میں نے کہا وہ شاہ بلیغ الدین نہیں ہے، وہ شاہ نابالغ الدین ہے۔ ان کو کیا پتا؟ حدیث جو ہے اس میں یہ ہے، اول جیش یغزو علی مدینۃ قیصر مغفور لہ، یہ لفظ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو میں نے کہا کہ کس بنیاد پر اس کو جنت ملی تو پتا ہے؟ ارے قسطنطنیہ کی فتح کی وجہ سے۔ میں نے کہا سنو، حدیث میں لفظ قسطنطنیہ بھی نہیں ہے، بخاری شریف میں شاید کہیں تم کو مل جائے قسطنطنیہ کا لفظ، وہ بھی نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ میں نے کہا مجھ سے کیا پوچھو، نابالغ الدین سے ہاں مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ میں نے کہا سنو، حدیث میں یہ ہے سب سے پہلا وہ لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا ان سب کی مغفرت۔ سمجھ میں آیا؟ اس میں جنت کا لفظ نہیں، اس میں یزید کا نام ہی نہیں، اس میں قسطنطنیہ کا کہیں ذکر ہی نہیں۔ سب سے پہلا لشکر اور فتح کرنے کا بھی ذکر نہیں۔ ذکر ہے کس چیز کا؟ سب سے پہلا لشکر جو حملہ کرے گا قیصر کے شہر پر۔ تو قیصر کا شہر کون؟ شہر سے مراد اگر کیپٹل مراد لیں یعنی دارالحکومت، سمجھ میں آیا؟ جہاں سے حکومت وہ بادشاہ چلاتا تھا۔ تو قیصر کے دو کیپٹل تھے، ایک ہند روم میں پڑتا اور ایک قسطنطنیہ جس کو آج استنبول کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ گرمیوں میں استنبول میں اس کا وہ دارالسلطنت رہتا اور جاڑوں میں ہند میں رہتا۔ تو اب اگر کیپٹل مراد دیا جائے تو سب سے پہلا اس میں لشکر جس نے حملہ کیا وہ لشکر ہے جس کو حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی قیادت میں وقت دیا، اور اس لشکر میں حضرت خالد بن ولید، ان لوگوں نے ہند پر حملہ کیا اور اس کو فتح کیا۔ سمجھ گیا؟ تو اگر جاڑے والا کیپٹل مراد ہے تو، اور اگر گرمی والا مراد ہے جو قسطنطنیہ کہلاتا ہے تو سنو، سب سے پہلا لشکر جس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اس کے حملہ کرنے والے سپاہ سالار کا نام یزید ہے، مگر یہ غلیظ الطبیعت یزید نہیں، یزید ابن ابی سفیان امیر معاویہ کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے حملہ کیا۔ تو یہ یزید ابن ابی سفیان کو اس پگلا کے
نام پر فٹ کر دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ امیر معاویہ نے اپنے بڑے بھائی کی شہادت کے بعد اپنے بیٹے کا نام تبرک کے طور پر یزید رکھ دیا. سمجھ گیا؟ مگر یہ اتنا گندا تھا کہ وہ تبرک بھی ایسا ہو گیا کہ اب قیامت تک کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا. جبکہ صحابہ میں کئی لوگ یزید نام کے تھے اور تابعین میں بھی کئی لوگ تھے، مگر جب جیسے جیسے یزید کی شہرت ہوتی گئی، امام حسین کی شہادت سے جوڑ کر بس یزید کی طرف سے نفرت سے بڑھتی گئی. ایک صاحب آئے کہنے لگے یزید حق پر تھا، حسین باطل پر تھے، اور وہ ناجائز طریقے پر حکومت غصب کرنا چاہتے تھے یزید کی. یہ وہ سمجھاتے رہے، مانا نہیں تو نہیں مانے چلے گئے. پھر اس کے یہاں ایک بچہ پیدا آیا، وہ کہ بچے کو ذرا نام رکھ لیجیے. تو بہت دیر تک سوچتے رہے، پھر کہا ارے بہت عمدہ ایک نام یاد آیا، رکھ لو وہ اپنے بیٹے رکھ لو. کہاں ضرور رکھوں گا. کون سا مبارک نام ہے؟ یزید رکھ لو اپنی بات. پہلے سے یزید کی بڑی تعریف کر رہا تھا، اب بیٹوا پیدا ہوا تو میں کہا نام اس کا یزید رکھ لو. کہنے لگے کیا مولانا کس روز کی دشمنی میں میرے اوپر اتار رہے ہیں؟ دشمنی کیا بات ہے، تم خود یزید کی بڑی بڑی تعریفیں کرتے رہے، پھر آج کیا ہو گیا تم کو؟ ارے صاحب اگر عاشورہ کے دن میرا بیٹا میدان میں نکل آیا تازیہ دیکھنے بھی تو لوگ کوئی اگر کہتے یہ دیکھو یزید جانا تو پاس ڈالے. یہی تو دشمنی آپ کی ہے میرے ساتھ. یہ حال ہے کہ یہ لوگ یزید کا نام یہ بھی پسند نہیں کرتے. ہاں حسین احمد تو نام رکھ لیں گے، کیا بات ہے، سمجھ میں آیا؟ ہاں حسن علی رکھ لیں گے، مگر یزید نہیں رکھتے. چاہے اس میں یزید حسین ہی ملا کر رکھیں، یزید حسن رکھیں، یزید علی رکھ لیں، مگر لفظ یزید کا ستانا نہیں پسند. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے. بہرحال رفیقان ملت یہ خارجی مولا کائنات کی شان میں گستاخیاں کرتے. ایک خارجی دلی میں گزرا، اس نے تقویت الایمان لکھی. اس نے لکھا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. سمجھ میں آئی گا؟ جس کا نام محمد یا علی ہے، سبحان اللہ. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑنے پر تیار ہے، اور چھوڑا تو ایسا کہ وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے. سبحان اللہ. جب تو بے اختیار مانتا ہے تو تجھے شفاعت کہاں سے ملے گی؟ رسول پاک کہہ دیں گے تو مجھے شفاعت کا بھی اختیار نہیں مانتا تھا، کسی چیز کا مختار نہیں مانتا تھا، تو میرے پاس کہاں کے لیے آیا شفاعت کے لیے؟ بس بتا دیں گے. ہاں تو مجھے کہتا. اور علی سبحان اللہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ کتنے بڑے بااختیار ہیں. وہ محمد علی قلعے سے پوچھو، وہ کہتا ہے میں ایک پکا کرسچن
مگر خواب میں نے مولا علی کو دیکھا، پھر ان سے میری عقیدت جڑ گئی۔ میں نے اب ان کا نام لے کر جب کشتی لڑی تو کئی کشتیوں میں بڑے نامی گرامی دنیا کے ہیرو والے یہ ان تک کو میں نے باکسنگ میں دیر کر دیا۔ اب میری عقیدت اور بڑھ گئی تو میں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام محمد علی رکھ دیا۔ یہ اس سے پوچھو کتنا با اختیار مولا علی کو مانتا ہے۔ تم سے تو اچھا ایک باکسر ہے، تم مولوی ہو کر کے جاہل ہو گئے، ابو جہل رہ گئے، اور ایک کرسچن باکسر وہ مولا علی کے نام پر ایسا پیدا ہوا کہ اس نے اسلام کو سبحان اللہ۔ وہ دنیا کی آنکھوں سے روپوش ہو گئے مولا علی، وہ وفات پا چکے، شہادت مل گئی، مگر ایسے زندہ ہیں کہ بڑے بڑے طاقتور زندہ ان سے مدد مانگنے پر مجبور ہیں، ان کی مدد کے مطابق۔ یہ بہرحال مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی برکت تو وہ جانے جو ناد علی پڑھا کرتے اور اس کی برکت لوٹا کرتے کیا؟ ہاں، یہ شان ہے میرے مولا علی کی۔ اور آقا کائنات تو فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ اوتیت مفاتیح خزائن الارض فوضعت بیدی، زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میری مٹھی میں دے دی گئی کہ آپ یہ چابیاں جس خزانے میں چاہیں جب چاہیں کھول لگاتے رہیں۔ سمجھ گیا؟ جہاں لگا دیا وہاں ایک مرتبہ فرما دیا اگر میں اس پہاڑ کی طرف اشارہ کر دوں کہ تو سونے کا ہو جا تو وہاں سے سونا نکلنے لگے۔ حضور نے ایسے ہی کہا مگر وہاں سے سونا نکلنے ہی لگا۔ سمجھ گیا؟ اتنا نکالا لوگوں نے کہ سبحان اللہ، تو ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے بارے میں جو ویسا ہوتا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک روایت، بخاری شریف میں 2 روایت اور 2-3 روایت میں حجۃ الوداع کے موقع پر میں سخت بیمار پڑا، چاہے وہ فتح مکہ کے میں وہ بیمار پڑے چاہے حجۃ الوداع میں بیمار پڑے، جب پڑے حتیٰ اشفیت علی الموت، میں موت کے دہانے پر پہنچ گیا۔ اب مجھے اپنے آپ کے سامنے صرف موت سمجھ میں آ رہی۔ فآذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے میدان کرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس مرض سے بچنے والا نہیں، اب میرا کوئی وارث نہیں ہے سوائے ایک بیٹی کے، مال بہت زیادہ ہے، میں پورا مال اللہ کی راہ میں دے دوں، بیٹی کی شادی ہو جائے گی، اس کا خرچ دور کے یہاں سے چلے گا۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، تم اپنے وارثوں کو غنی بنا کر چھوڑو، تو یہ اس
اس کام سے بہتر ہے کہ تم چھوڑو ان کو محتاج کنگال بنا کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگے. اس سے بہتر ہے کہ ان کو مالدار بنا کے چھوڑو. تو ان کا اچھا آدھا مال خدا کی راہ میں نہ تو 1/3 پر میں ثلث و ثلث کرتی ہوں. 1/3 دے سکتے ہو وہ بھی بہت ہے. ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے 1/3 کو بہت کہا، اس لیے آدمی 1/3 سے کم ہی دے تاکہ بہت نہ ہو. ہاں تو بہرحال حضور نے انہوں نے کہا اب تو میں مر ہی جاؤں گا یا رسول اللہ، مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ میں مکے سے ہجرت کر کے مکے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی نیت سے میں مدینے گیا اور مکے میں میری موت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ذرا سوچو کہ میں نے مکہ چھوڑ دیا اللہ رسول کے لیے تو پھر میری موت یہاں کیسے ہو رہی ہے؟ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکا لن تموتا فی مرضک ھذا، سن تو اپنی بیماری میں ہرگز نہیں مرے گا. لن تموتا فی مرضک ھذا، اپنی اس بیماری میں تو ہرگز نہیں مرے گا. حتی ینفع اللہ بک قوما ویضر بک آخرین، جب تک اللہ تجھ سے ایک بہت بڑی قوم کو نفع نہ دے دے اور ایک بہت بڑی قوم کو نقصان نہ دے دے، اس وقت تک تو مرے گا نہیں. سمجھ گیا؟ حضرت ابو بکر کے زمانے میں رہے، ٹھیک ٹھاک رہے. حضرت عمر کے زمانے میں جب جنگ جرموک شروع ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی قیادت میں وہ جنگ پچھم کی طرف ہوئی اور ساتھ ابن ابی وقاص کو حضرت عمر نے جنگ قادسیہ کے لیے لگایا. پورب اور اتر کی لڑائی تم لڑو. سمجھ میں آئی نا؟ انہوں نے ایران فتح کیا، عراق فتح کیا، ایران فتح کیا، افغان کے کابل کے کنارے تک آ گئے. کون؟ حضرت سعد بن ابی وقاص. اور لاکھوں انسانوں کو ان کی وجہ سے دولت اسلام ملی، لاکھوں کافروں کو جہنم میں پہنچایا، لاکھوں کافروں کو جنت دلا دی اور لاکھوں کافروں کو جہنم میں پہنچا دیا، تلواروں سے قتل کر دیا. تو یہ سعد ابن ابی وقاص. بولو حکومت کس کی چلی؟ وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ موت سامنے، موت کے جانے پر میں اور رسول پاک کہہ رہے نہ نہیں مرے گا تو نہیں مرے گا. فرما دیا تو جو بات کہی خدا کی قسم لاجواب ہے. ہاں جو کہہ دیا وہی ہوا. بہرحال اس طریقے پر اختیار نبی پاک کا، خارجی نہ نبی کا مانتے ہیں، نہ ولی کا مانتے ہیں، نہ صحابی کا مانتے ہیں، اور اللہ نے ان سب کو سب سے پہلا اختیار اپنے حبیب پاک اور ان کو حکم دیا کہ اپنا اختیار اپنے جس محبوب کو چاہو اس میں سے بانٹتے جائے. آخر لوگ کیوں آتے ہیں بزرگوں کے پاس دعا کرائیں؟ کیوں آتے ہیں؟ یہی سوچ کے تو کہ یہ زبان ہلا دیں گے تو ہو جائے گا.
سرکار مفتی اعظم اپنی زبان سے جو کہہ دیتے تھے وہ ہوتا تھا. سبحان اللہ. مفتی اعظم ایک مرتبہ صدر شریعہ علی رضا کے عرس میں تشریف لائی. پھر مبارک پور کے لیے حافظ ملت نے بلایا تو وہاں بھی پہنچے. اس وقت میں کچھ بہت اونچی کتابیں پڑھ رہا تھا. مفتی اعظم نے دیکھا میرا رزلٹ دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں یہ کون ضیاء المصطفیٰ ہے؟ کہ یہ حضور صدر شریعت بیٹے. اچھا میرا ضیاء المصطفیٰ، یہ میرا بیٹا بہت بڑا عالم بنے گا. یہ اس وقت فرمایا ہے اور میں بھی طلبا کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے کان میں بھی یہ سنا. سمجھا؟ انہوں نے فرما دیا اور ان کے فرمان کے مطابق یہ حال ہوا. تو میں تو کیوں نہ مانوں کہ میرا پیر با اختیار حضور مفتی اعظم زندہ باد. حضور صدر الشریعہ زندہ باد. تو اب ان رافضیوں کا حال ایسا. اسی لیے رسول پاک رافضیوں کا حال ویسا تو کیا کہ وہ صحابہ کرام کی شان میں گالیاں بکتے اور ان دیوبندیوں کا حال ایسا کہ یہ لوگ نبی سے لے کر نبی کے ہر ولی پر گالیاں بکتے. سمجھ میں آئی بس؟ تو یہ خارجی کہے جو یہ خارجی یہ کہے کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں. وہ یہ کہے کہ اللہ کی قدرت کی یہ شان ہے کہ ایک کلمہ کن سے سینکڑوں جبریل وہ ہزاروں جبریل اور سینکڑوں محمد بنا دے. یہ کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب؟ سینکڑوں محمد بنا کے جس کو اس نے محمد بنایا اس کے بارے میں فرمایا کہ خاتم النبیین ہے. تو سینکڑوں خاتم النبیین ہیں کہ وہ خاتم النبیین سے ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے قرآن پاک جھوٹا ہو جائے گا. تو اس کے لیے ان لوگوں کو اب جواب نہیں کر پڑا. تو ان لوگوں نے یہ بنایا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. تو اب بات انبیاء کرام اور صحابہ اور تابعین اولیاء کرام تک نہ رہی، اب اللہ کے نیچے. سمجھ گئے؟ یہ ہے خارجی وہابی دیوبندی. یہ اللہ ان سے بچائے. رافضی ایسے منہ پھٹ کہ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں فاطمہ ناراض ہو گئی ابو بکر سے اور رسول اللہ کی شہزادی جن سے ناراض ہو جائے وہ جہنمی ہوتا ہے. یہ کھل کر کے وہ کہتے ہیں. حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وراثت کے بارے میں انہوں نے ان سے سوال کیا. انہوں نے رسول پاک کی حدیث سنا دی. تو اب بخاری میں تو یہ لفظ ہے کہ فَحَجَرَتْ ہو فَلَمْ تُكَلِّمْ ہو حَتَّى تُوفِيَ. انہوں نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیا اور اس کے بارے میں ابو بکر سے اپنی وفات تک بات نہ کی. ناراضگی کا
یہاں ناراضگی کا کہاں ذکر ہے؟ حجرت ہو کا معنی انہوں نے کٹی کر لی، وہ یہ کہتے جو رافضی کہ کٹی کر لی. میں نے کہا ابے کٹی اتنی بدماشی کا لفظ بولتا ہے، شرم نہیں آتی؟ کٹی دوستی کے بعد ہوتی ہے، پہلے دوستی ہوتی ہے بعد میں کٹی ہوتی ہے. کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان سے دوستی کاٹتی تھی؟ بدتمیز کہیں گا. یہ کیا لگتا ہے؟ حضرت ہو کا معنی ان سے کٹی کرنی نہیں، بلکہ انہوں نے مطالبہ چھوڑ دیا. سمجھ میں آیا؟ اسی حجرہ سے مہاجر بنا، اپنا گھر بار اللہ کے لیے چھوڑ دے تو مہاجر ہے. حجرت کو انہوں نے چھوڑ دیا اپنا مطالبہ. حدیث سن پھر سوال یہ ہوتا ہے، یہی سوال ازواج مطہرات نے ابو بکر صدیق کے سامنے پیش کرنا چاہا تو خود نہیں گئی بلکہ عثمان غنی کو بلایا کہ ہمارا مطالبہ لے کر جاؤ. تو ام المومنین عائشہ نے فرمایا اے نبی پاک کی ازواج مطہرات، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ رسول پاک نے فرمایا ہم انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، جو چھوڑیں وہ مسلمانوں پر خیرات. تو وراثت بنتی نہیں انبیاء کرام کی، تو مانگنے کے لیے کیوں؟ تو فرماتی ہیں ام المومنین بخاری میں ہے کہ تمام ازواج مطہرات کیا انہوں نے اپنا مطالبہ کا ارادہ کیا حضرت فاطمہ کو یہ نہیں خیال آیا کہ میں کیوں جاؤں؟ ازواج مطہرات جب نہیں جا رہی ہیں تو میں علی کو بھیجوں. کیا نہیں مولا علی کو بھیجا؟ اس کا مطلب ہے کہ مولا علی نے انکار کر دیا. جانتے تھے وہ اس حدیث کو، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا. نہ میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے انکار کیا. بہرحال یہ سب باتیں تفصیل طلب ہیں. میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دشمن دشنام بمذہبے کے طاعت باشد، مذہب معلوم و اہل مذہب معلوم. گالی بکنا، توہین کرنا جس مذہب میں عبادت کے درجے میں ہو وہ مذہب معلوم اور اہل مذہب بھی معلوم کہ کتنے خبیث وہ ہوتے ہیں. تو یہ رافضی بھی انہی خبثاء میں اور یہ وہابی بھی انہی خبثاء میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، ہمارے ایمان کی دین کی حفاظت فرمائے. بات دور تک نکل گئی، وقت پورا ختم ہو گیا، زیادہ ہو گیا اور آپ لوگوں کی آنکھ چھوٹی ہونے لگی اور علماء لوگوں کی بہت چھوٹی ہونے لگی. اس لیے میں اسی پر ختم کرتے ہوئے آپ حضرات سے معذرت کرتا ہوں کہ اگر لمبی ہو گئی بات تو آپ میری معذرت قبول کریں. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. جتنی باتیں میں نے کہیں ان سب باتوں کو گرہ باندھ کر اپنے ساتھ رکھیے گا. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ.